ہاں جی، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورۃ النحل ہم پڑھنے جا رہے ہیں۔ سورۃ النحل از بیسکلی مکن سورہ اگین اینڈ 16th نمبر پہ ہے، 14th پارے میں، اوورال پورے 14th پارے میں اب یہی سورت ہوگی۔ 128 آیاز ہیں، تھوڑی لمبی آیتیں، اس کی 16 رکوز پر ہے، اور اس کے اندر سٹائل کیا ہے؟ اب اس میں وارننگ وغیرہ نہیں ہے، بلکہ کنٹمپلیشن ہے، تھوڑی سی وارننگ ہے، ٹچ کی گئی ہے، لیکن کنٹمپلیشن تھرو وزڈم زیادہ ہے کہ حکمت کو استعمال کریں، اپنے ارد گرد غور و فکر کریں، تدبر کریں اور نتائج پہ پہنچیں۔ یاد رکھیے گا یہ وہ صورت ہے جس کے بارے میں اسکالرز بتاتے ہیں کہ جو اللہ تعالیٰ کی بلیسنگز ہیں نا، فیورز ہیں، اللہ تعالیٰ کی نعمتیں، وہ نمبر اگر ان کا کاؤنٹ کریں نا تو کوانٹیٹی سب سے زیادہ اس صورت میں موجود ہے۔ سب سے زیادہ اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا ذکر، اس دنیا کی نعمتوں کا ذکر اس صورت کے اندر آتا ہے، سورۃ النحل میں۔ فیورز آف اللہ، بلیسنگز آف اللہ جب کوانٹیفائی کیا جائے گا تو میکسیمم اس صورت میں آتی ہیں۔ دس از واٹ سم آف دا اسکالرز سے، تو یہ ہمیں پتہ ہونا چاہیے اس صورت کی اسپیشیلٹی۔ موسٹ فیورز آف اللہ مینشنڈ، اور کیوں مینشنڈ ہے اس سے ہمیں یہ میسج دیا جاتا ہے کہ ہم شاکرین میں سے ہو جائیں، شکر گزار ہو جائیں۔ شکر گزاری کا کیا مطلب ہوتا ہے کہ میں سامنے والے کی بات ماننے لگ جاؤں، سبمیشن شو کروں، اور سبمیشن سے ہم کنوے دا میسج، بلاغ کی طرف کیسے جائیں گے یہ انشاءاللہ آگے جا کے پڑھیں گے، میں آپ کو یہ سارے کنیکشنز ایکسپلین کروں گی۔ اس صورت کا ٹاپک کیا ہے؟ ڈائلاگ ود دا ڈینائرز تھرو فیورز آف اللہ۔ جو تکذیب کر رہے تھے نا، میسج کو مان نہیں رہے تھے، تو اب اللہ تعالیٰ ان کو صرف فیورز اپنی بتائیں گے اور ان کو اسلام کی طرف بلائیں گے، اینڈ کالنگ تھرو وزڈم کی یہاں پر بات کی گئی ہے۔ 3 طرح کے لوگوں کو 3 طرح کے طریقوں سے بلایا جائے گا ایمان کی طرف۔ ایک تو ہوتی ہے نا جنرل پبلک، عام لوگ ہوتے ہیں جن کی ایک سرٹن ذہنی سطح ہوتی ہے۔ پھر اس کے بعد نمبر 2 انٹلیکچوئلز ہوتے ہیں، تھنک ٹینکس ہوتے ہیں، ان کو کیسے بلایا جائے گا، دعوت کیسے دی جائے گی۔ اینڈ دین دیر آر پیپل ان دا سوسائٹی جو کہ ریبلز ہوتے ہیں، جو کہ اگینسٹ کچھ نہ کچھ کریں گے، جیسے اسلامو فوبک لوگ ہوتے ہیں آج کل، یہ پاکستانی ایتھیسٹ اتنے کھڑے ہو گئے وغیرہ وغیرہ، ریبلز ہیں یہ سارے۔ ان کے ساتھ کیا کیا جائے گا؟ ٹھیک ہے، ان تینوں طرح کی آڈینس کو آئیڈینٹیفائی کیا گیا ہے اس صورت کے اندر، ان کو بلایا گیا ہے، ان کو پہلے فیورز آف اللہ کے بارے میں بتایا گیا ہے، دین دے آر کالڈ ٹورڈز اللہ ان اے سرٹن وے۔ 3 ٹائپس ہیں، وہ انشاءاللہ اینڈ میں جا کے آئیں گی اور اینڈ میں جا کے پڑھیں گے۔ آڈینس اس کے بھی مشرکین ہی ہیں، اور 5 سیکشنز میں انشاءاللہ ہم اس کو دیکھنے جا رہے ہیں۔ فرسٹ سیکشن سے سٹارٹ کرتے ہیں، فیورز آف اللہ۔ سنس ہم لمبی صورت ہے، پوری آیتیں تو نہیں پڑھیں گے، فیورز کے میں نام لیتی جاؤں گی، ٹھیک ہے۔ آسمان اور زمین کی تخلیق سے اللہ تعالیٰ شروع کر رہے ہیں، پھر جانوروں کی بات ہو رہی ہے، مویشیوں کی، اس سے پہلے انسان کی بات ہو رہی ہے کہ انسان کو اللہ تعالیٰ نے نطفے سے پیدا کیا، اور پھر بھی وہ کیا کرتا ہے؟ فائدہ ہوا خصیم و مبین، پھر بھی وہ جھگڑوں میں پڑتا ہے، بحثیں کرتا ہے اللہ تعالیٰ کی۔ بحثیں کس میں کرتا ہے؟ میں نے نہیں نماز پڑھنی، میں نے نہیں قرآن پڑھنا۔ یعنی یہ میں اپنے ہمارے سے جو ریلیونٹ ایگزامپلز ہیں نا، وہ میں آپ کو دینے کی کوشش کر رہی ہوں کہ اپنی حقیقت پتہ ہونے کے باوجود انسان کیا کرتا ہے؟ اللہ تعالیٰ کی بات اللہ تعالیٰ کے آگے بولنے لگ جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ اور والانعام خلقہا، پھر اللہ تعالیٰ نے مویشی بھی بنائے۔ اب زمین پہ جتنی بھی چلنے پھرنے والی چیزیں ہیں نا، ان کی ایگزامپل سے اللہ تعالیٰ بات شروع کر رہے ہیں، جو ارتھلی کریشن ہے۔ پھر آگے ہم دیکھیں گے جو اسکائی اینڈ آؤٹ کمز ہے نا، اس پہ زیادہ بات چیت چلی جائے گی، اور اس کے بعد واٹر باڈیز اینڈ لینڈسکیپ پہ زیادہ بات چلی جائے گی۔ تو مویشیوں کو اللہ تعالیٰ نے بنایا، اور ان کے ہم بہت زیادہ فائدے اٹھاتے ہیں، وہ منافع، پھر ان سے ہم کھاتے پیتے ہیں، پھر وہ چلتے پھرتے ہیں تو ان کے ساتھ ہم نکلتے ہیں، ان کے اوپر وَتَحْمِلُ أَثْقَالَكُمْ، وہ ہمارے بوجھ اٹھاتے ہیں۔ اور ان ربکم لرؤوف الرحیم، والخیل، گھوڑے ہیں، والبغال والحمیر، گھوڑے ہیں، گدھے ہیں، خچر ہیں، لترکبوها وزینہ، خوبصورتی بھی ہے ان میں، اور یہ سواریاں بھی ہیں۔ وَيَخْلُقُ مَا لَا تَعْلَمُونَ، یہ امپورٹنٹ پوائنٹ ہے، اور وہ بھی بنایا اللہ نے جو کہ تم نہیں جانتے۔ اب یہ ہمیں نہیں پتا کہ ہم جو نہیں جانتے وہ اللہ تعالیٰ نے کیا کیا بنایا۔ ایک اس میں تو ڈیفینیٹلی جو زمین کے اندر کچھ مخلوقات کہہ رہی ہوں، کیڑے مکوڑے نکل آتے ہیں نا، بعد میں ہمیں پتا چلتا ہے اچھا یہ بھی تھے۔ پھر اوشن میں اتنی کریشن ہے جو کہ ساری کی ساری ابھی تک ڈسکور نہیں ہو سکی، وہ بھی ہے، آسمانوں میں بھی ہوگی۔ پرانے زمانے میں جو ڈائناسور ڈریگنز ہوتے تھے۔ اس کے علاوہ اس آیت سے یہ بھی مطلب لیا جاتا ہے کہ ہو سکتا ہے ایلینز ہوں، یا ایسی بہت ساری اور مخلوقات ہوں، کیونکہ جو جنات آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے تھے ان کے بھی جانور تھے، اور پھر جو براق تھا، ٹھیک ہے، اور براق کی سواری اوروں نے بھی کی ہے۔ تو اس طرح اور بھی اللہ تعالیٰ بتاتے ہیں کہ اور بھی اللہ تعالیٰ کے لشکر ہیں، وما یعلم جنود ربک الا ہو، اللہ کے علاوہ کسی کو پتہ ہی نہیں ہے اللہ تعالیٰ کی جنود کا، اللہ تعالیٰ کے لشکروں کا۔ تو وَيَخْلُقُ مَا لَا تَعْلَمُونَ،
جب یہ کوشچن اسکالر سے پوچھا جاتا ہے نا ڈفرینٹ علماء سے کہ جی ایلینز ایگزسٹ کرتے ہیں، تو اس میں یہ پورشن ضرور ہائی لائٹ کیا جاتا ہے، یہ آنسر میں بتایا جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ اللہ نے وہ کچھ بنایا ہے جو تمہیں نہیں پتا، تو ہو سکتا ہے بنائے ہو، ہمیں نہیں پتا، ٹھیک ہے۔ آگے دیکھیے وَالَّذِي أَنزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً، آسمان سے اللہ تعالیٰ نے پانی اتارا، پینے کے لیے ہے، درختوں کو دینے کے لیے ہے، فائدے ہیں اس میں بہت سارے۔ پھر اس سے کیا اگتا ہے؟ الزرع والزیتون والنخیل، زیتون اگتے ہیں، یہ کھجور کے درخت، والعناب انگور کے درخت، فمن کل ثمرات، اور بہت سارے پھل۔ اب کھانے پینے کی چیزوں میں جا رہے ہیں، ٹھیک ہے، انسانوں کی بات ہوئی، جانوروں کی بات ہوئی، پانی گرا، اب یہ زمین کی ساری کھیتی وغیرہ، اور پھر وَسَخَّرَ لَكُمُ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ، دن اور رات بنائے، دن اور رات نہ ہو تو ہم لوگ آرام نہیں کر سکتے، اور بہت سارے بینیفٹس ہیں دن اور رات کے جو میں سورۃ الفاتحہ میں پڑھاتی ہوں۔ والشمس والقمر والنجوم، چاند ستارے، سورج، مسخرات بامرہ، وہ بھی سارے مسخر ہوئے ہیں، وما زرع لکم فی الارض، اور زمین میں اللہ تعالیٰ نے اتنا کچھ اگایا، مختلف الوانہ، ڈفرنٹ رنگوں کے۔ اب دیکھیں یہاں پر دو چیزیں بار بار بتائی جا رہی ہیں، ایک بینیفٹ، دوسرا زینت، خوبصورتی بھی۔ اب ہم لوگ کیا کرتے ہیں، کسی چیز کا کام ہم کیسے کرتے ہیں، بہت سارے بس ہو جائے خیر ہے، خوبصورت لگنا ضروری نہیں ہے۔ فار ایگزامپل کھانا پکایا، پریزنٹیشن کی، خیر ہے کچھ نہیں ہوتا، مہمان آ رہے ہیں، اپنا حلیہ جیسا بھی ہے کچن سے نکلے بس ایسا ہی حلیہ، خیر ہے کچھ نہیں ہوتا۔ تو خوبصورتی بھی اللہ تعالیٰ کیا کہتے ہیں، حدیث کیا ہے، اللہ جمیل ہے اور اللہ جمال کو پسند کرتا ہے، یہ بھی تو حدیث دیکھے نا۔ تو اور اللہ تعالیٰ یہ بھی کہتے ہیں کہ اللہ کو اپنی نعمت کا اظہار بھی پسند ہے، کہ اللہ نے کسی کو کچھ دیا ہے، کپڑے دیے، جیولری دی، اس کا اظہار بھی ہو، دیٹ از شکر گزاری۔ تو خوبصورتی اللہ کو پسند ہے، ہم نے شلوار کوئی اور تو قمیص کوئی اور، کیسی باتیں میں آپ کو بتا رہی ہوں، آپ کو پتہ ہی ہے۔ تو جوتے ٹوٹے ہوئے وغیرہ وغیرہ ہمارا بڑا سین چل رہے ہوتے ہیں خصوصاً گھروں میں، تو یہ ہمیں یہ تھوڑا سدھرنے کی ضرورت ہے۔ صرف کام کو نہیں دیکھنا، بینیفٹس ہم لوگ عورتیں اکثر بچوں کے کاموں میں، کچن کے کاموں میں اتنا لگ جاتے ہیں، یہ سارا کچھ کیا ہوتا ہے، اگنور ہو رہا ہوتا ہے۔ تو زینت کے لیے بھی اللہ نے بنایا، اور اللہ کو جمال ہی پسند ہے، خوبصورتی پسند ہے، تو ایسا رہنا چاہیے، خوبصورت رہنا چاہیے، اس کا خیال رکھنا ہے۔ آگے دیکھیے وَهُوَ الَّذِي سَخَّرَ الْبَحْرَ لِتَأْكُلُوا مِنْهُ لَحْمًا طَرِيًّا، سمندر کو بھی اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے کر دیا، مسخر کر دیا، تاکہ اس کو بھی تم استعمال کرو، اس میں سے فریش میٹ نکالو، مطلب کہ سمندر میں جو مچھلیاں وغیرہ اس کی یہاں پر بات ہو رہی ہے، وَتَسْتَخْرِجُوا مِنْهُ خِلْجَةً تَلْبَسُونَهَا، اور اس میں سے موتی وغیرہ نکالو تاکہ اس کے زیور بناؤ، کھانے پینے کی فکر نہیں کرنی، زیور بھی پہنو، موتی استعمال کرو۔ وَتَرَى الْفُلْكَ مَوَاخِرَ فِيهِ، اور اللہ تعالیٰ نے اس میں کشتیاں بھی چلائیں، جی، وَلِتَبْتَغُوا مِنْ فَضْلِهِ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ، اور یہ سارا کچھ اللہ تعالیٰ کیوں بتا رہے ہیں، تاکہ الٹیمیٹلی آؤٹ کم کیا نکلے، گریٹیٹیوڈ آؤٹ کم نکلے، شکر گزاری آؤٹ کم نکلے۔ اور شکر گزاری ہوتی کیا ہے، شکر گزاری کے بارے میں بھی یاد رکھیے، یہاں پر تھوڑا سا شکر گزاری کو میں ڈیفائن کر دوں آپ لوگوں کے لیے۔ شکر گزاری از اگین این ایموشن، یہ جذبہ ہے، فیلنگ ہے، جو دل کے اندر اٹھتی ہے۔ کیوں اٹھتی ہے؟ کسی کی قدر میں، ٹھیک ہے۔ اب دیکھیں فار ایگزامپل آپ نے میرے ساتھ کچھ اچھا کیا ہے، یا میں بھی آپ کو پڑھا رہی ہوں، تو آپ کے دل میں کیا ہونا چاہیے، قدر ہونی چاہیے ٹیچر کی، ٹھیک ہے۔ یا آپ نے فرض کرے مجھے کھانا بھیجا ہے، میرے دل میں پہلی چیز کیا ہونی چاہیے، قدر، آپ کی قدر۔ اب اللہ تعالیٰ اپنی اتنی زیادہ فیورز بتا رہے ہیں، میری آپ پہ فیور یا آپ کی مجھ پہ فیور تو بہت چھوٹی سی چیز ہے، اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں میں نے اتنی زیادہ فیورز کیے ہیں، تم قدر نہیں کر رہے۔ جب قدر آ جاتی ہے نا دل میں، تو کیا جذبہ اٹھتا ہے، فطری جذبہ، فطری رسپانس کیا ہے، نیچرل رسپانس از گریٹیٹیوڈ، شکر گزاری ہوگی۔ دیکھیں بلی کو بھی جب ہم دودھ دیتے ہیں نا، وہ بھی شکر، اس میں بھی نا قدر اٹھتی ہے کہ اس نے مجھے دودھ دیا، شکر گزار ہوتی ہے، آ کے پاؤں چاٹتی ہے، ٹھیک ہے۔ یہ ایگزامپل، بلی والی ایگزامپل بھی یاد رکھیں، اپنی ایگزامپل بھی یاد رکھیں۔ اب یہ اٹھ گیا نا جذبہ، فطری طور پہ جذبہ، یہ جانوروں میں بھی اٹھتا ہے، انسانوں میں بھی، ایون یہ پودوں پہ بھی اب ریسرچ ہے کہ جس پودے کو آپ، دو پودے ہیں، دونوں کو پانی دے رہے ہیں، لیکن ایک پودے کے ساتھ آپ وقت زیادہ گزار رہے ہیں، اس میں تھوڑے ایموشنز بھی آپ اپنے انویسٹ کر رہے ہیں، اس سے بات چیت بھی کر رہے ہیں، تو وہ پودا زیادہ اچھی طرح پھلے پھولے گا۔ یہ بھی باقاعدہ ریسرچ ہے نا، آپ کو پتہ ہے۔ ایون پانی پہ جو دم کیا جاتا ہے، وہ ریسرچ آپ نے دیکھی ہوگی، نہیں تو آپ دیکھیے انٹرنیٹ پر، پانی پہ جو ہم لوگ دم نہیں کرتے، تو وہ جو دم کرتے ہیں نا، تو اس سے جو پانی کی جو مالیکول، جو کیمیکل پراپرٹیز وغیرہ نا، وہ چینج ہو جاتی ہیں، یعنی اب اس میں بھی فیلنگز وغیرہ ایڈ ہو جاتی ہیں، اس کے اندر بھی ہماری جو بھی جس انٹینشن کے ساتھ ہم نے پڑھا ہے، سنسیریٹی، وہ اس کے اندر ایڈ ہو جاتی ہے، ہمارا گریٹیٹیوڈ وغیرہ، اور وہ پانی پھر بینیفیشل ہو جاتا ہے۔ یہ بھی باقاعدہ ریسرچ ہے۔ تو یہ مطلب کیا ہے کہ یہ جو جذبہ ہے نا، نیچرل ایموشن گریٹیٹیوڈ کا، یہ ہر ایک کے اندر ہے،
تو پھر اتنی زیادہ فیورز دیکھنے کے بعد انسان کیسے اس آؤٹ کم پر نہیں پہنچ پاتا؟ ٹھیک ہے، پہلی بات تو یہ ہو گئی گریٹیٹیوڈ کیا ہے یہ آپ کو پتا چل گیا، شکر گزاری کیا ہے۔ اب شکر گزاری تین طرح سے ہی ہوگی، دل اس میں انوالوڈ ہوگا، شکر گزاری دل میں اٹھی تھی نا سب سے پہلے، تو شکر بالقلب تو ہوگا ہی ہوگا، اندر سے آیا ہے باہر نظر آنا چاہیے، ٹھیک ہے۔ ہمارے دین میں نا باطن اور ظاہر دونوں چیزیں، کہیں پہ بھی ایسا نہیں ہے آپ نیت کر لیں نماز نہ پڑھیں، نیت کر لیں جی حیا تو آنکھوں میں ہوتی ہے پردہ نہ کریں، ٹھیک ہے، حیا تو جی دل میں ہوتی ہے پردہ نہ کریں، ایسے کہتے ہیں نا لوگ، دین اسلام تو دل میں جی داڑھی رکھنے کی وغیرہ وغیرہ۔ ہمارا دین کیا کہتا ہے؟ ظاہر بھی اللہ کا، باطن بھی اللہ کا، دونوں چیزیں۔ تو باطن سے اب شکر شروع ہوا ہے، شکر بالقلب، اب وہ نظر کہاں سب سے پہلے کہاں آنا چاہیے؟ زبان پہ، شکر باللسان۔ اب اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کی شکر گزاری کرنی ہے الحمدللہ بھی کہہ کر، اور اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کی شکر گزاری کیا ہے؟ ایک اللہ کی تعریف ہم نے کر دی، حمد بیان کر دی، دوسرا دوسروں کو بتا کر، اس میں ڈیفینیٹلی یہ حسد وغیرہ یہ اس طرح کے ایلیمنٹس کی فی الحال ہم بات نہیں کر رہے، دوسروں کو کہ اللہ تعالیٰ کا بڑا شکر ہے اللہ نے مجھے علم دیا ہے، اللہ کا بڑا شکر ہے اللہ نے مجھے اولاد دی ہے وغیرہ، اس طرح اپنی نعمت کا اظہار کرنا۔ اور پھر نمبر 3 تھرو ایکشنز، ٹھیک ہے، شکر بالجوارح یا شکر بالعمل جیسے ہم کہتے ہیں، اس میں اب کیا ہوگا؟ باقی سارے آرگنز انوالو ہو جائیں گے، یعنی میرے ہاتھ پاؤں ٹانگیں سب ایسے ایکٹ کرنے چاہیے کہ وہ لگے کہ وہ اللہ کی شکر گزاری میں ہے۔ اور اللہ کی شکر گزاری کیا ہے؟ دیکھیں اب آپ نے اگر میری شکر گزاری کرنی ہے نا، آپ کو سمجھ نہیں آ رہی آپ کیسے کریں، آپ کہیں گے کہ میں ٹیچر کی نا خدمت کر دوں کسی نہ کسی طرح، ٹیچر کو پانی لا دوں، کلاس میں ہوتا ہے نا اس طرح بچے بیٹھے ہوتے ہیں، ٹیچر کو پانی لا دوں، ٹیچر کی چیئر آگے کر دوں، ٹیچر کا بیگ اٹھا کے لے جاؤں۔ ٹیچر کی خدمت کیوں کرتے ہیں بچے؟ قدر ڈیولپ ہوئی ہوتی ہے دل میں اور شکر گزاری ہوتی ہے۔ اب اللہ کی قدر ڈیولپ ہوئی ہے فیورز پڑھ کے، شکر گزاری آئی ہے دل میں، اب اس کا اظہار کیسے کریں؟ اللہ کی خدمت تو نہیں ہم کر سکتے نا، اللہ کی عبادت کر سکتے ہیں، سمجھ آ رہی ہے؟ تو اس لیے شکر گزاری از الٹیمیٹلی ٹرانسلیٹڈ انٹو اللہ کی عبادت۔ تو یہ اصل میں شکر گزاری، اگر عبادت نہیں ہے نا، میں نمازیں نہیں پڑھ رہی پھر بھی جی اللہ کا بڑا شکر ہے اللہ کا بڑا شکر ہے، تو وہ پھر شکر سچا نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ دل سے زبان پہ آنا ضروری ہے، زبان سے ہمارے عمل میں آنا ضروری ہے، عمل میں پھر مکمل عمل میں آنا ضروری ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، مکمل طور پہ اب اسلام میں داخل ہو۔ اسلام کیا ہے؟ سبمٹنگ یور سیلف، سبمٹنگ یور ول، میری مرضی اب اللہ کے آگے جھک جائے۔ ٹیچر کی ہم کلاس میں اتنی بات مان رہے ہوتے ہیں نا کہ ٹائم پہ آئیں گے ٹائم پہ جائیں گے، جو فزیکل کلاس رومز ہوتے ہیں، زوم بیچارے نے تو کافی کچھ خراب کر دیا، رسپیکٹ کریں گے وغیرہ وغیرہ، تو جو اللہ نے اس دنیا میں ہمیں بھیجا ہوا ہے ٹائم پہ آئے ہیں ٹائم پہ جائیں گے، تو اس ٹائم میں ہم نے اپنی ول سبمٹ نہیں کرنی ٹو اللہ؟ ہم کلاس میں ہم بولتے نہیں ہیں پھر، تو اس دنیا میں اللہ کے سامنے ہم کیسے اپنی مرضی اپنی آواز اٹھا لیتے کہ جی میں نے یہ نہیں کرنا، میں نے وہ نہیں کرنا، میں نے ایسے کرنا ہے میں نے ویسے نہیں کرنا، اللہ کی مرضی کے خلاف کتنا ہم چل رہے ہوتے ہیں، پتہ چل جاتی ہیں اللہ کی مرضی کی باتیں پھر بھی ہم اس پہ عمل نہیں کر رہے ہوتے۔ یہ کیا ہے؟ دیٹ از انگریٹیٹیوڈ، یہ ناشکری ہے، یہ کفران نعمت ہے، ٹھیک ہے، کفران نعمت، اسلام کا کفر کر رہے ہیں، اسلام جیسی نعمت کا کفر کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ کی اتنی ساری فیور جو اس صورت میں بتائی گئی ہیں اس کا جو آؤٹ کم آنا تھا وہ نہیں آ رہا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ جو میں نے آپ کو پروسیس بتایا نا سارا، اس میں کہیں نہ کہیں کمی ہے، اس کو سمجھنے میں کہیں نہ کہیں کمی ہے۔ اس کو نا میں انشاءاللہ ڈرا کر کے آپ لوگوں کو گروپ میں بھیج بھی دوں گی، مجھے پہلے ڈرا کرنا چاہیے تھا ویسے، لیکن میں اب انشاءاللہ آپ کو ڈرا کر کے بھیج دوں گی سارا اسٹرکچر آف دا گریٹیٹیوڈ، فیور سے بات شروع کر کے گریٹیٹیوڈ پہ کیسے جاتی ہے، گریٹیٹیوڈ سے آگے پھر برانچز کیسے نکلتی ہیں۔ اب عبادت ہو گئی، ٹھیک ہے، عبادت از اللہ کے آگے اب ہم نے سر جھکا لینا، اللہ تعالیٰ کی ساری باتیں ماننی ہیں۔ ایک یہ، پھر عمل میں مزید کیا آئے گا؟ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ نعمت کا اظہار بھی کرو، مطلب دوسروں کو بھی تو بتاؤ کہ یہ نعمت ہے اللہ تعالیٰ کی۔ اس میں کیا آ جاتی ہے؟ پھر دعوت آ جاتی ہے، تبلیغ آ جاتی ہے کہ قرآن مجید اللہ نے دیا، اسلام دیا ہے، اب اس کی شکر گزاری یہ ہے کہ ہم دوسروں کو بھی اس کا فائدہ بتائیں، دوسروں کو بھی بتائیں یہ اللہ تعالیٰ کی کتنی بڑی نعمت ہے، اس کو مانو، اس کو ایکسیپٹ کرو، اس کے بینیفٹ ہی بینیفٹ ہے۔ اور شکر گزاری کے اتنے بینیفٹ، یہ تو ہم نے کرنی کیسے یہاں تک پڑھا نا، پھر اس کے ریوارڈز اینڈ اس کے بینیفٹس تو الگ ہی چیز ہے۔ آپ نے پیچھے سورہ ابراہیم میں ٹیچر نے پڑھایا ہوگا نا، فَإِذَا لَئِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، اگر تم شکر کرو گے نا میں تمہیں زیادہ دوں گا۔
یعنی جس نعمت کا بھی آپ شکر کریں گے اللہ تعالیٰ وہی نعمت آپ کے لیے بڑھا دیں گے۔ شکر کرنا کیسے ہے؟ دل سے، زبان سے، عمل سے، ہاتھوں سے وغیرہ وغیرہ، یہ میں نے آپ کو سکھا دیا۔ کہاں سے آئے گا؟ یہ میں نے آپ کو سکھا دیا۔ اب آپ نے شکر کرنا ہے اپنے علم کا، یا جس جس چیز کا بھی آپ شکر ادا کریں گے انشاءاللہ، اللہ تعالیٰ نے وعدہ کیا کیا ہے؟ لَأَزِيدَنَّكُمْ، اللہ تعالیٰ اس کو بڑھا دیں گے، زیادہ کر دیں گے۔ تو یہ کنیکشنز انشاءاللہ آپ نے یاد رکھنے۔ آگے دیکھیے مزید فیورز کنٹینیو ہو رہی ہیں، رواسی، اللہ تعالیٰ نے پہاڑ بنائے زمین پر تاکہ زمین ٹکی رہے، اس کی گریوٹی جو ہے وہ ڈسٹرب نہ ہو، اس میں جو ایٹماسفیرک پریشر ہے وہ ڈسٹرب نہ ہو، اس کی جو موومنٹس ہیں، روٹیشن ہے، ریولیوشن ایٹسیٹرا، وہ ایک سرٹن سپیڈ پہ وہ چلتی رہے، ہمارے لیے اس پہ چلنا پھرنا کام کرنا آسان ہو جائے۔ وہ انہار، نہریں وغیرہ بنائیں، وہ سبلن، رستے بنائے، لعلکم تہتدون، تاکہ ہمیں رستے مل جائیں۔ وہ بالنجم ہم یہتدون، ستارے بھی اللہ نے بنائے کہ ہمیں رستہ دکھا سکیں۔ فمن یخلق کمن لا یخلق، یہاں سے اب تھوڑی لاجیکل تھنکنگ کی بات سٹارٹ ہو رہی ہے۔ اللہ تعالیٰ لاجیکلی لوگوں کو سوچنے پہ مجبور کر رہے ہیں، ڈینائرز کو جو مکذبین تھے، کہ بھئی افمن یخلق، کیا میں نے تمہیں بنایا ہے، یا کمن لا یخلق، یا کسی نے نہیں تمہیں بنایا؟ کیا افمن یخلق، کیا کسی نے تمہیں بنایا ہے، یا کسی نے بھی تمہیں نہیں بنایا؟ افلا تذکرون، تم سوچتے نہیں ہو اس بات کے اوپر کہ تمہیں کس نے بنایا ہے، کس نے نہیں بنایا، یہ تم خود سے تخلیق ہو گئے ہو۔ وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ، اور اگر تم اللہ کی نعمتوں کو گنو، لا تحصوها، ان کا تم پورا گن بھی نہیں سکتے، پورا احاطہ بھی نہیں کر سکتے۔ نیچے دیکھیے وَالَّذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ، وہ لوگ جو اللہ کے علاوہ دوسروں کو پکارتے ہیں، لا يخلقون شيئا، انہوں نے تو کچھ نہیں پیدا کیا، وَهُمْ يخلقون، اور حالانکہ وہ پیدا کیے گئے ہیں۔ یہ بھی اب لاجیکل تھنکنگ کی بات ہو رہی ہے کہ جو خود کچھ پیدا بھی نہیں کر سکتے بلکہ وہ خود کریٹڈ اینٹیٹیز ہیں، تو وہ خود کریٹر کیسے ہو سکتے ہیں؟ یہ اللہ تعالیٰ سوچنے پہ مجبور کرے۔ الہکم الہ واحد، تو الہ کون ہے تمہارا؟ ایک ہی ہے بھائی۔ تو یہ اب کنکلوژن یہاں پہ آنی چاہیے، ٹھیک ہے؟ جو شکر گزاری کا کنکلوژن تھا وہ یہی ہے کہ ایک اللہ کو پھر ماننا شروع کر دیا جائے، کیونکہ فیور ساری کی ساری کس کی ہیں؟ ساری فیورز بتا رہی ہیں کہ کوئی ایک ہی اینٹیٹی ہے جس نے کہ یہ سب بنایا ہے، ٹھیک ہے؟ اگر ایک نہ ہونا، اگر اللہ ایک نہ ہو، توحید نہ ہو، تو کیا ہوگا؟ تو سارا یہ جو سسٹمیٹکلی آرگنائزڈ وے میں سب کچھ چل رہا ہے، ڈسپلنڈ ہے، یہ سارا کچھ ڈسٹرب ہو جائے گا، ٹھیک ہے؟ فالذین لا یؤمنون بالآخرۃ قلوبہم منکرۃ وہم مستکبرون، مستکبرون کو میں نے ہائی لائٹ کیا کیونکہ اصل میں تکبر وہ مسئلہ ہے جو کہ لوگوں کے دلوں میں ہوتا ہے۔ پچھلی صورت میں بھی ہم نے پڑھ لیا، ابلیس کا بھی مسئلہ کیا تھا؟ تکبر ہی تھا۔ یہاں پر بھی ہم پڑھ رہے ہیں مسئلہ اصل میں کیا ہے؟ تکبر ہے۔ یہ لوگ جانتے پہچانتے ہوئے جو حق کا انکار کرتا ہے نا، دیکھیں نظر آ رہا ہے یہ ساری کریشن ہے تو اس کو بنانے والا کوئی ہے۔ ہمیں پتہ ہے میرا لیپ ٹاپ بھی کسی نے بنایا، یہ نا خود سے تو نہیں آ گیا، تو کریشن کیسے خود سے آ سکتی ہے؟ یونیورس کیسے خود سے آ سکتا ہے؟ تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں یہ انکاری جو ہے نا، جن کے دل انکاری ہیں، اور دل انکاری ہوتا ہے اصل میں، یہ بھی اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں، ظاہر ہی سارا کچھ نہیں ہے، باطن بھی انوالوڈ ہوتا ہے۔ تو ان کا اصل میں مسئلہ کیا ہے؟ ایروگنس مسئلہ ہے، ماننا نہیں چاہتے، تکبر ہے۔ تکبر کیا ہوتا ہے؟ تکبر کی ڈیفینیشن یاد ہے آپ لوگوں کو؟ میں نے شروع میں بتائی تھی، تکبر از، دو ڈیفینیشنز ہمیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دی ہے۔ حقوق اللہ کے معاملے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ڈیفینیشن دی ہے؟ حق کا انکار کرنا، دس از تکبر، ٹھیک ہے؟ نمبر 2 تکبر کی ڈیفینیشن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا دی ہے؟ کہ کسی کو حقوق العباد میں کسی کو حقیر جانتے ہوئے اپنے آپ کو بڑا سمجھنا، اونچا سمجھنا، ٹھیک ہے؟ یہ تکبر ہے۔ مطلب تکبر میں ضروری کیا ہے؟ اگلے کو حقیر جاننا، اپنی چیز کو بڑا اچھا سمجھنا لیکن اگلے کو حقیر سمجھتے ہوئے۔ تو حق کو جھٹلانا کیوں تکبر ہے؟ کیونکہ انسان حق کو چھوٹا سمجھتا ہے، حقیر سمجھتا ہے اپنی مرضی کے آگے، اپنی خواہشات کے آگے، ٹھیک ہے؟ تو یہ پھر اس طرح حق کو جھٹلانا کیا بن جاتا ہے؟ تکبر بن جاتا ہے۔ تو یہ بیسکلی ان کا گناہ تھا، اور اس وجہ سے یہ جو فیورز آف اللہ کو ڈینائی کرتے ہیں نا، وہ اصل میں اسی وجہ سے۔ اچھا بہت سارے لوگ ہیں جو مانتے نہیں ہیں کہ ان کے اندر تکبر ہے۔ بہت سارے لوگ فجر کے وقت سو رہے ہوتے ہیں نا، نہیں اٹھتے فجر کے وقت صبح، اب انہیں اگر ان کو یہ ریئلائزیشن نہیں ہے کہ ان کے اندر ایروگنس ہے۔ سوچیں ایروگنس کتنی زیادہ ہے کہ اللہ تعالیٰ پکار رہے ہیں کہ جی آؤ نماز کی طرف، اٹھو، نیند سے نماز بہتر ہے، اور ہم پریفر کیا کر رہے ہیں؟ اپنی مرضی کو، اپنی نیند کو۔ تو جب ہم نے اپنی نیند کو، اپنی مرضی کو پریفر کر لیا نا حق کے اوپر، حق کو جھٹلا دیا، حق کو چھوٹا سمجھ لیا، میں نے اپنی مرضی کو بڑا سمجھ لیا، وہ دیٹ از دا ڈیفینیشن آف تکبر۔ اب مانے یا نہ مانے، تو اس دیکھیں آئیڈینٹیفائی نہیں جب تک کریں گے نا اپنے دل کی بیماریاں، علاج تو پھر کر نہیں سکتے۔ تو قرآن شفا تب بھی ہے جب ہم پرابلمس کو بھی آئیڈینٹیفائی کریں، تو ان کو پہچانیں، اپنی غلطی ماننے میں، اپنے
اپنے آپ کو کرٹیکلی اینالائز کرنے میں، سیلف اکاؤنٹیبلٹی میں کوئی ایشو، کوئی پرابلم نہیں ہوتی، بلکہ اس کا بینیفٹ ہی ہوتا ہے، اور یہ کرنا چاہیے۔ آگے دیکھیے نیچے اللہ تعالیٰ کیا بتا رہے ہیں کہ یہ جو ان کو اللہ تعالیٰ سزا بھی دے سکتے ہیں، قد مکر الذین من قبلہم فأتی اللہ بنیانہم من القواعد، اگر یہ اسی طرح مکر کرتے رہیں گے تو اللہ تعالیٰ ان کی بنیادوں سے ان پہ عذاب بھیجیں گے۔ فقر علیہم السقف من فوقہم، ان کے اوپر ان کی چھت بھی گر سکتی، ان کے اوپر چھتیں گرا دیں گے۔ وَأَتَاهُمُ الْعَذَابُ مِنْ حَيْثُ لَا يَشْعُرُونَ، اور انہیں شعور بھی نہیں ہوگا، وہاں سے ان کے اوپر عذاب آئے گا۔ ہاں ایک سیکنڈ، جی صحیح جا رہا ہے، یس۔ آگے دیکھیے اب وارننگز کنٹینیو ہو رہی ہیں۔ ثم یوم القیامت یخزیہم، قیامت کے دن یہ لوگ رسوا ہوں گے۔ ویقول این شرکائی، اور ان سے کہا جائے گا کدھر ہے تمہارے شرکا جن سے تم مانگا کرتے تھے، جن کو اللہ کے ساتھ شریک ٹھہراتے تھے، اللہ کو ایک نہیں مانتے تھے نا، یہ نہیں مانتے تھے کہ یہ جو ساری فیورز ہیں یہ اللہ کی ہے، تخلیق کرنے والا اصل میں اللہ ہے۔ تو اب ان شرکا کو لے آؤ اور ان سے اپنی فیور میں باتیں کرا لو، جو بھی کروا سکتے ہو۔ فَأَلْقُوا السَّلَامَ مَا كُنَّا نَعْمَلُ مِن سُوءٍ بَلَا إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ فَادْخُلُوا أَبْوَابَ جَهَنَّمَ، تو داخل ہو جاؤ جہنم کے دروازوں سے۔ یہ الٹیمیٹلی یہ ان سے کہا جائے گا خالدین فیہا فلبئس مثوى المتکبرین، کتنی بری رہنے کی جگہ ہے متکبرین کے لیے۔ تو یہ لوگ مکذبین ہیں، متکبرین ہیں، جو اللہ کی نعمتوں کو جانتے دیکھتے بھی بات نہیں مانتے۔ آگے دیکھیے وقیل للذین اتقوا، اور جو لوگ تقوی والے نا ان سے کیا کہا جائے گا، ماذا انزل ربکم، تمہارے رب نے کیا نازل کیا تھا؟ قالوا خیرن، وہ کہیں گے خیر ہی خیر تو نازل کیا تھا اللہ تعالیٰ نے۔ مطلب قرآن مجید کی یہاں پر بات ہو رہی ہے، یہ میں پیچھے گئی ہوں پچھلی والی سلائیڈ پر، یہ دیکھیے جی، یہ جو میں نے ریڈ والا ہائی لائٹ نہیں کیا ہوا 23 انہ لا یحب المستکبرین، اس کے نیچے جو ہے، اس سے اگلی آیت میں پڑھ رہی ہوں۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُم مَاذَا أَنزَلَ رَبُّكُم، جب کافرین سے یہ بات کہی جاتی تھی نا، سیم بات جو آگے متقین سے کہی جا رہی ہے کہ جی کیا نازل کیا تمہارے رب نے، تو وہ کیا کہتے تھے؟ قالوا اساطیر الاولین، یہ تو کہانیاں ہیں، ان کو تو ماننے کی ضرورت ہی نہیں ہے، اس کی تو کوئی ویلیو ہی نہیں ہے، وہ یہ جواب دیتے تھے۔ لیکن تقوی والے لوگوں کے پاس جب قرآن مجید آتا ہے وہ کیا کہتے ہیں؟ قالوا خیرن، یہ دیکھیے بیچ میں آیت نمبر 30، وہ کیا کہتے ہیں؟ یہ تو خیر ہی خیر ہے۔ تو ان کا رسپانس ورسز متقین کا رسپانس یہ دیکھیے، اور متکبرین اور مکذبین کے کنٹراسٹ میں اللہ تعالیٰ نے کیا ورڈ یوز کیا؟ متقین کا ورڈ یوز کیا، تقوی والے لوگ۔ تقوی والے لوگ کون سے ہوتے ہیں؟ وہی سرکل والی بات یاد ہے نا، جو وہ ایک سرکل کے اندر رہتے ہیں، اپنی حد کے اندر رہتے ہیں، اس میں سے باہر نہیں نکلتے۔ انہیں پتہ ہے کہ یہ حدود اللہ ہے، اس کے باہر گناہ ہے، اس کے باہر نافرمانیاں ہیں، حرام ہے، ہم نے نہیں کرنا۔ وہ ہر وقت اپنا دامن اتنے کانشیس ہوتے ہیں کہ کیمرہ لگا ہوا ہے میرے اوپر، ہر وقت وہ سرکل میرے ساتھ ساتھ چل رہا ہے، اپنا دامن بچا بچا کے گزرتے ہیں کہ میں منزل تک پہنچ جاؤں، اتنے کیئرفل ہوتے ہیں۔ ٹھیک ہے، تو یہ متقین ہے۔ الذین تتوفاہم الملائکۃ طیبین یقولون سلام علیکم، ان کو جو طیبین ہے، یہ لوگ طیبین بھی اللہ تعالیٰ متقین کو کہہ رہے ہیں پاک صاف لوگ ہیں، ڈیفینیٹلی طہارت کرنے والے، دل سے بھی پاک، دل میں بھی ان کے شرک اور برائیاں نہیں ہیں اور بیماریاں نہیں ہیں، اور باہر سے ظاہری طور پہ بھی پاک۔ تو انہیں فرشتے کیا کہیں گے؟ سلام علیکم، تم سب پر اب سلامتی ہی سلامتی ہو، اب کوئی مشکلیں پریشانیاں فکریں کچھ نہیں ہے، بس سلامتی۔ ادخلوا الجنۃ بما کنتم تعملون، اب جنت میں داخل ہو جاؤ۔ اینڈ میں دیکھیے فاصابہم سیئات ما عملوا وحاق بہم ما كانوا به یستہزئون، مذاق اڑانا یہ ان کا دوسرا گناہ تھا۔ پھر فہل علی الرسل الا البلاغ المبین، البلاغ کلیئرلی میسج کو پہنچا دینا۔ جب فیورز پتہ چل جاتی، شکر گزاری آ جاتی، تو اس کا ایک حصار میں نے آپ کو بتا دیا کہ اس میسج کو اب کنوے کرنا بھی اس نعمت کی شکر گزاری میں ہی آئے گا، اور اس کے اوپر اس صورت میں بار بار فوکس ہمیں ملے گا۔ وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ، ہر امت میں جو رسول اللہ تعالیٰ نے بھیجے ان کا میسج کیا تھا؟ اللہ کی عبادت کرو، وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ، اور ہر اس طاغوت سے بچو جو کہ اللہ کی عبادت سے روکتا ہے۔ طاغوت کیا ہوتا ہے؟ ہر اینٹیٹی، یاد رکھیے گا، ایوری لیونگ اینٹیٹی از کالڈ طاغوت، جو کہ اللہ کی عبادت سے روکتی ہے۔ وہ کوئی انسان بھی ہو سکتا ہے، شیطان بھی ہو سکتا ہے، انسان کا اپنا نفس بھی ہو سکتا ہے، جو اللہ کی بات ماننے سے روکے۔ ٹھیک ہے، تو یہ طاغوت کی ڈیفینیشن آپ کو پتہ ہونی چاہیے۔ تو طاغوت سے
ہر امت کے رسول نے کیا بتایا؟ طاغوت سے بچنا ہے. فَمِنْهُمْ مَنْ هَدَى اللَّهُ وَمِنْهُمْ مَنْ حَقَّتْ عَلَيْهِ الضَّلَالَةُ فَسِيرُوا فِي الْأَرْضِ. تو زمین میں چلو پھرو، یعنی اللہ کی نشانیاں دیکھنے کے لیے زمین میں چلو پھرو. فَانظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُكَذِّبِينَ. اور مکذبین کا انجام دیکھو. مطلب یہاں پر تو کریشن میں یونیورسل ایویڈنسز دیے جا رہے ہیں نا. اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں یہ جو ہسٹوریکل ایویڈنسز ہیں نا، قوموں کا جو انجام ہوا تھا اس کو بھی بھول نہ جانا، اس کو بھی ساتھ ساتھ دیکھتے جانا. آگے نیچے دیکھیں الذین صبروا وعلی ربہم یتوکلون. جو متقین ہیں ان کی اور کوالٹیز بتائی جا رہی ہیں. صبر والے لوگ ہیں یہ اور توکل والے لوگ ہیں. اب جب آپ اللہ والے بنیں گے نا، اب آپ کہیں کہ آپ کو صبر نہیں کرنا پڑے گا، توکل نہیں کرنا پڑے گا، سارا کچھ اچھا اچھا روزی روزی ہوگا، تو ایسا نہیں ہوتا. وما ارسلنا من قبلک الا رجالا نوحی الیہم فاسألوا اہل الذکر ان کنتم لا تعلمون. اگر کسی چیز کا علم نہیں ہے، کچھ نہیں سمجھ آ رہی، تو اہل ذکر سے پوچھ لیجئے. پچھلی صورت میں ہمیں ریمائنڈر دیا تھا نا اللہ تعالیٰ نے کہ قرآن مجید کیا ہے؟ الذکر ہے، اور اللہ تعالیٰ الذکر کی حفاظت کرنے والے ہیں. تو یہاں انہی الذکر والوں سے اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ جو اہل ذکر ہے نا، بار بار قرآن مجید پڑھنے والے ہیں، پڑھانے والے ہیں، ریمائنڈر لینے والے ہیں، ریمائنڈرز دینے والے ہیں، ڈیفینیٹلی علم والے لوگ ہیں. ٹھیک ہے، ان سے پوچھ لیجئے جب آپ کو کچھ نہیں پتا. تو ہمیشہ یہی نہیں کتابیں، بہت سارے لوگ ہیں نا کتاب کھول کے بس دیکھ لیا نا، ہم نے پڑھ لیا، یوٹیوب سے سن لیا نا، پتہ چل گیا. ایسا نہیں ہے. اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ورنہ اللہ تعالیٰ قرآن ڈائریکٹ بھیج دیتے، سارے صحابہ خود ہی پڑھ کے ٹرین ہو جاتے. اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو قرآن دیا ہے، آپ کو معلم بنایا ہے، ٹیچر بنایا ہے، تاکہ آپ سکھائیں لوگوں کو، پریکٹیکلی کر کے دکھائیں. حالانکہ ان کی اپنی زبان میں تھا قرآن مجید. تو ہم نے بھی کیا کرنا ہے؟ اہل ذکر سے پوچھ لینا ہے اگر ہمیں کچھ نہ پتا ہو. صرف کتابوں پہ اور یوٹیوب پہ ہم نے ڈیپینڈنٹ ہو کے نہیں رہنا. بالبینات والزبر وانزلنا الیک الذکر لتبین للناس. اور اللہ تعالیٰ نے جو ذکر نازل کیا اس کا پرپس کیا تھا؟ تاکہ لوگوں کو کلیئرٹی ہو جائے، نصیحت جو ہے وہ کلیئرلی مل جائے. ما نزل علیہم ولعلہم یتفکرون، اور پھر وہ اس پہ تفکر کریں. نیچے دیکھیے وَلِلَّهِ يَسْجُدُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ. اللہ کے لیے ہی سجدے میں ہے آسمانوں اور زمین کی ہر چیز، من دابۃ و ملائکہ، چاہے وہ فرشتے ہیں چاہے وہ کوئی جانور ہیں. ٹھیک ہے، اوپر نور والی مخلوق اور چاہے نیچے مٹی والے جانور، ہر چیز اللہ تعالیٰ کے آگے جھکی. وَهُمْ لَا يَسْتَكْبِرُونَ، اور وہ تکبر نہیں کرتے. جب اتنا سارا کچھ اللہ تعالیٰ کا، ماں جو ہوتا ہے نا، ما فی السماوات، اس کا مطلب ہوتا ہے لیونگ اینڈ نان لیونگ تھنگ بوتھ آر انکلوڈیڈ. ٹھیک ہے، تو ہر چیز، ہر جاندار اور بے جان چیز اللہ کے لیے سجدے میں ہے. تکبر کا اپوزٹ ہوتا ہے سجدہ کرنا. تکبر کا اپوزٹ کیا ہے؟ سبمٹ کر دینا اپنی ول کو اللہ کے سامنے. تکبر ہوتا ہے گردن اکڑا دینا. ٹھیک ہے، سجدہ ہوتا ہے گردن جھکا دینا اللہ تعالیٰ کے آگے. تو نماز میں ہم کیا کرتے ہیں؟ جھکتے جاتے ہیں، رکوع میں، قیام میں جھکے ہوئے، رکوع میں جھکے ہوئے، الٹیمیٹلی زمین پہ جب سجدے میں سر رکھتے ہیں تو ہم کیا بتاتے ہیں اللہ کو؟ یا اللہ یہی مٹی ہے، میں بھی مٹی، اسی مٹی میں نے جانا ہے، اور یہ جو ماتھا میں نے نیچے رکھا ہے کوئی تکبر نہیں ہے اس کے اندر. یہ عاجزی کا اظہار ہے سجدہ سب سے زیادہ، اور عاجزی آتی بھی سجدے سے سب سے زیادہ. تو تکبر ہم نے ختم کرنا ہے. سجدہ یہاں پہ ہمیں سولوشن بھی بتا دیا گیا تکبر کو ختم کرنے کے لیے. اور اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں جب سارے یہ کر سکتے ہیں، اتنے بڑے بڑے فرشتے اور چھوٹے سے چھوٹا جانور یہی کچھ کر رہے، تو تم کیوں نہیں کر سکتے؟ تم بھی سجدہ کرنے والوں میں سے بن جاؤ. اور آگے پھر سے اللہ تعالیٰ کیا بتا رہے ہیں؟ انما ہوا الہ واحد، انما ہوا الہ واحد، وہ اللہ ایک ہی ہے. تو اصل میں میسج یہی ہے، توحید کی طرف آ جائیں. ٹھیک ہے، آگے دیکھیے مزید نعمتوں کا ذکر دیکھیں. وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُمُ بِالْأُنثَىٰ، اللہ تعالیٰ جب کسی کو بیٹی کی خوشخبری دیتے ہیں، تو بیٹی کیا ہے؟ بیٹی کو اللہ تعالیٰ خوشخبری بتا رہے ہیں قرآن مجید میں. یہ بھی ایک نعمت ہے، اس کی بھی ریئلائزیشن ہونی چاہیے. نیچے دیکھیے وَمَا أَنزَلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ إِلَّا لِتُبَيِّنَ لَهُمُ الَّذِي اخْتَلَفُوا فِيهِ. جس چیز میں وہ لوگ اختلاف کرتے تھے نا، اس سب کو کھول کر بیان کر دینا اس کتاب کا پرپس ہے. اس لیے اللہ تعالیٰ نے اس کتاب کو نازل کیا. پیچھے بھی ہم نے یہ پڑھا وَهُدًى وَرَحْمَةً لِقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ، اور ہدایت اور رحمت ہے ایمان والوں کے لیے. تو یہ کتاب کے بارے میں مزید اوپن کر دیا اللہ تعالیٰ نے. اور کتاب کو بیسکلی اب کتاب کے ذریعے سے دعوت دینی ہے. ٹھیک ہے، فیورز اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں، ساتھ ساتھ ان کا صحیح استعمال، اس کا آؤٹ کم یہ نکلنا چاہیے کہ اب ہم دعوت دیں. لِتُبَيِّنَ، واضح کریں. اب لوگوں کو کتاب واضح کر رہی ہے، اس واضح میسج کو اب آگے پہنچائیں. اور یہی پھر ہدایت بنے گی، اور یہی پھر اللہ تعالیٰ کا اللہ تعالیٰ کی رحمت ہے ہمارے لیے. واللہ انزل من السماء ماء، اللہ تعالیٰ نے آسمان سے پانی اتارا. اب مزید فیورز کنٹینیو ہو رہی ہیں. فاحیا بہ الارض بعد موتها، اس نے زمین کو زندہ کر دیا اس کے مرنے کے بعد.
اس میں آیتیں ہیں کس کے لیے؟ لقوم یسمعون، سننے والوں کے لیے اس میں آیتیں، یعنی ہمارا کیا کام ہے؟ سننے والے تو بنے، ٹھیک ہے، دھیان سے سننے والے۔ اللہ تعالیٰ بار بار قرآن مجید میں کہتے ہیں نا فَاسْتَمِعُوا، دھیان سے سنو۔ وَإِنَّ لَكُمْ فِي الْأَنْعَامِ لَعِبْرَةً، یہ ہم کہاں پر ہیں؟ ٹھیک ہے، اور مویشیوں کا دوبارہ ذکر آ رہا ہے، اس میں اللہ تعالیٰ کی نشانیاں ہیں، نُسْقِيكُم مِّمَّا فِي بُطُونِهِ مِن بَيْنِ فَرْثٍ وَدَمٍ لَبَنًا خَالِصًا، خالص دودھ اللہ تعالیٰ ان کے پیٹوں سے نکالتے ہیں۔ ابھی ہم جہاں پہ دیکھیں گے 3 ٹائپس آف stomachs کا ذکر آئے گا اس صورت میں۔ دس از دا فرسٹ کائنڈ جو انعام کے پیٹ میں سے اللہ تعالیٰ دودھ دیتے ہیں، اس نعمت کا یہاں پر ذکر آ رہا ہے۔ آگے دیکھیے رزقاً حسنہ کا ذکر آ رہا ہے، وہی پھل وغیرہ، اور اس کے بعد یہ آیتیں کس کے لیے ہیں؟ عقل والوں کے لیے، سننے والے لوگ سمجھ جائیں گے، عقل والے لوگ سمجھ جائیں گے۔ وَأَوْحَىٰ رَبُّكَ إِلَى النَّحْلِ، اور مکھی کی طرف، نحل کیا ہوتی ہے؟ مکھی، جس پہ اس سورت کا نام بھی ہے، اس کو اللہ تعالیٰ وحی کرتے ہیں۔ وحی کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے اس کو کیا سکھایا ہے؟ اب یہ مکھی سے سیکھنے کا ہمیں حکم ہے کہ مکھی کو صرف ہم یہی نہیں کریں گے کہ اس کے لیے شکر گزاری کریں گے یا مکھی کا بینیفٹ ہم دیکھیں گے، بلکہ مکھی سے ہم بہت ساری چیزیں سیکھیں گے نہیں، اپنی لائف میں بھی اپلائی کریں گے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ وَأَوْحَىٰ، باقاعدہ اللہ تعالیٰ نے اس کو وحی کے ذریعے سکھایا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کیا سکھایا؟ ان اتخذی من الجبال بیوتا، کہ ان میں پہاڑوں میں گھر کیسے بناتے ہیں۔ اب یہی کام کون کرتی تھی؟ قوم سمود بھی کیا کرتی تھی، اور وہاں پر اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ قوم سمود اتنی پاورفل قوم تھی کہ اتنے بڑے بڑے گھر پہاڑوں میں بناتی تھی، اور مکھی دیکھیں چھوٹی سی، کمزور سی، حقیر سی، لیکن وہ بھی کیا کر رہی ہے؟ اتنا پاورفل کام اللہ تعالیٰ اس سے لے رہے ہیں کہ پہاڑوں میں گھر بنا رہے ہیں۔ وَمِنَ الشَّجَرِ وَمِمَّا يَعْرِشُونَ، اور اس میں درختوں میں بھی اور چھتوں میں بھی۔ ثُمَّ كُلِي مِن كُلِّ الثَّمَرَاتِ، پھر کیا کرتی ہے؟ سارے پھلوں میں سے کھاتی ہے، فصلوں کی سبل، اور چلتی جاتی ہے اپنے رستے پہ۔ تو سارے پھلوں، پھل کہہ رہی ہوں، ثُمَّ كُلِي مِن كُلِّ الثَّمَرَاتِ، بالکل پھلوں میں سے، پھل پھول کے بھی بنتے ہیں نا، تو پھول جب پھل بن رہے ہوتے ہیں یا پھلوں میں سے کھا رہی ہوتی ہے، رس چوس رہی ہوتی ہے، پھر الٹیمیٹلی اپنے رستے پہ چل رہی ہوتی ہے۔ مکھی کا چلنا آپ کو یاد ہے نا، کیسے اسپائرل وے میں چلتی ہے، سیدھا تو نہیں چلتی، اسپائرل گھوم گھوم کے چل رہی ہوتی ہے۔ تو یہ ایئر ریزسٹنس کو فیس کرنے کے لیے، اور اللہ تعالیٰ نے اس کو باقاعدہ یہ طریقہ سکھایا کہ اس طرح تم نے چلنا ہے، اس طرح اس رس کو آگے لے کر جانا ہے۔ فَاسْلُكِي سُبُلَ رَبِّكِ ذُلُلًا يَخْرُجُ مِن بُطُونِهَا، اب یہ دیکھیں دوسرے بطن کی بات ہو رہی ہے، بطن اس پیٹ، اسٹمک، تو اس کے پیٹ سے کیا نکلتا ہے؟ شراب و مختلف الوانہ، مختلف قسم کے پینے کی چیز، شہد نکلتا ہے، الوان مطلب رنگ، مختلف رنگوں کے۔ فیہ شفاء للناس، اللہ تعالیٰ نے اس میں لوگوں کے لیے شفا رکھی ہے۔ تو اتنا بڑا آؤٹ کم، اتنا بڑا بینیفٹ وہ دے رہی ہے ٹورڈز دا ہیومینٹی، ٹورڈ سوسائٹی، ایک جو ایکو سسٹم جو اللہ تعالیٰ نے کریٹ کیا ہے، اس میں اپنا باقاعدہ ایک رول پلے کر رہی ہے مکھی، ٹھیک ہے۔ تو ہم نے دیکھنا ہے کہ ہم اپنا رول کیا پلے کر رہے ہیں، ہم کتنا بینیفٹ دے رہے ہیں سوسائٹی کو۔ اللہ نے جو میرا پرپس بنایا، یہ بی اپنا پرپس فلفل کر رہی ہے نا، گول اورینٹیڈ ہے بی، تو میں بھی گول اورینٹیڈ ہوں کہ نہیں؟ مجھے جو اللہ نے سکھایا ہے، جو علم دیا ہے، یہ جو بھی کیپیبلٹی، پوٹینشیل، ٹیلنٹ دیا مجھے اللہ نے، پھر اس کو سپورٹ کرنے کے لیے اللہ نے جو بھی مجھے اسٹرینگس دی ہیں، ویکنیسز دی ہیں، پھر اس کو فردر انہانس کرنے کے لیے اللہ نے جو مجھے نالج دی، علم دی، کیا اس کو میں یوز کر رہی ہوں؟ سارا کچھ میں گول اورینٹیڈ ہوں؟ میں اللہ تعالیٰ کے مشن میں اس سب کو یوز کرتے ہوئے اپنی ریسورسز کو رول پورا پلے کر رہی ہوں کہ نہیں کر رہی؟ ٹھیک ہے، یہ مکھی کی طرح مجھے بھی دیکھنے کی ضرورت ہے۔ پھر جو مکھی کو اللہ نے رستے پہ چلنا سکھایا، ہم لوگ سیدھے رستے پہ، اللہ کے رستے پہ بتائے ہوئے چل رہے ہیں کہ نہیں چل رہے؟ پھر مکھی جو پھلوں کا صحیح استعمال کر کے آگے بینیفٹ دے رہی ہے، تو ہم اللہ کی ریسورسز جو اللہ نے دی ہیں، بہت ساری ریسورسز اللہ نے ہمیں بھی دی ہے نا، جیسے گاڑی دی ہے مجھے، اس کا میں صحیح استعمال کر کے اس کو آگے اللہ کے لیے یا لوگوں کے لیے یوز کر رہی ہوں کہ نہیں کر رہی ہوں؟ بینیفٹ دے رہی ہوں یا کرپشن کاز کر رہی ہوں، فساد کریٹ کر رہی ہوں؟ پھر اللہ تعالیٰ یہاں پہ شہد میں ہمیں پتہ چل گیا، شہد کا بینیفٹ پتہ چل گیا، شہد میں اللہ تعالیٰ نے شفا رکھی ہے لوگوں کے لیے۔ آگے دیکھیے، یہ اتنے سارے لیسنز ہیں جو ہم نے مکھی سے سیکھے، ان فی ذالک لآیات لقوم یتفکرون۔ تو جو لوگ تفکر کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں ان کے لیے اس میں نشانیاں ہیں، نشانیاں مطلب لیسنز ہیں، ان کو سیکھیں۔ نیچے دیکھیے، واللہ جعل لکم من انفسکم ازواجا، اللہ نے تم میں جوڑے بھی بنائے، اب یہ بھی اللہ کی نعمت ہے۔ وجعل لکم من ازواجکم بنین وحفدا، بیٹے دیے تمہیں، اور یہ پوتے پوتیاں، اور کیا ہوتا ہے، نواسے نواسیاں، یہ بھی دیے، ٹھیک ہے۔ تو یہاں پر کڈس کی بات ہے اور گرینڈ کڈس کی بات ہے، یہ دونوں نعمتیں اللہ تعالیٰ پوری جنریشن آپ کی پروجینی کا اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں۔
وَرَزَقَكُم مِّنَ الطَّيِّبَاتِ، اور کھلایا انہیں طیبات میں سے، رزق بھی اللہ تعالیٰ نے دیا. تو کتنی زیادہ نعمتیں جس کا اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں. فَبِالْبَاطِلِ يُؤْمِنُونَ، پھر بھی تم یہ کرتے ہو، ناشکری کرتے ہو. فَبِالْبَاطِلِ يُؤْمِنُونَ وَبِنِعْمَةِ اللَّهِ هُمْ يَكْفُرُونَ، اور اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا کفر کرتے ہو. تو یہ ناشکری جو ہے یہ نہیں آنی چاہیے. وَيَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ، بلکہ کرنا کیا چاہیے؟ اللہ کی عبادت کرو. جو لوگ اللہ کے علاوہ عبادت کرتے ہیں، مَا لَا يَمْلِكُ لَهُمْ رِزْقًا مِنَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ شَيْءٌ وَلَا يَسْتَطِيعُونَ، تو وہ پھر کسی قسم کی کوئی استطاعت نہیں رکھ سکیں گے. ٹھیک ہے، اب نیچے دیکھیے. وَمَن رَّزَقْنَاهُم مِّنَّا رِزْقًا حَسَنًا فَهُوَ يُنْفِقُ مِنْهُ سِرًّا وَجَهْرًا هَلْ يَسْتَوُونَ. اچھا یہ ایگزامپل ہے، ایگزامپل کا صرف اینڈنگ ہم دیکھ لیتے ہیں، کیونکہ یہاں پر نا اس پورشن میں اللہ تعالیٰ نے دو مثالیں دی ہیں. دو مثالیں دی ہیں کانسیپٹ کو اچھے طریقے سے سمجھنے کے لیے. تھوڑا سا میں بتا دیتی ہوں. 75 آئے، یہ دو مثالیں اسی پیج پہ. ضرب اللہ مثلا، مثال بیان کرتے ہیں اللہ تعالیٰ. عبدا مملوکا، ایک ایسے عبد کی، ایسا سلیو جو پوری کی پوری طرح مالک کے قبضے میں ہے، کچھ کر ہی نہیں سکتا اپنی مرضی سے. وَمَن رَّزَقْنَاهُ مِنَّا رِزْقًا حَسَنًا، اور ایک دوسرا سلیو ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے زیادہ رزق دیا، اس کو آزادی دی، اور وہ کیا کرتا ہے؟ فَهُوَ يُنْفِقُ مِنْهُ سِرًّا وَجَهْرًا، اس میں سے وہ اللہ کے راستے میں خرچ کرتا ہے. هَلْ يَسْتَوُونَ، کیا دونوں برابر ہو سکتے ہیں؟ مطلب ایک ایسا انسان ہے جو کہ کچھ بھی اپنی مرضی سے کر ہی نہیں سکتا، اللہ کے راستے میں خرچ بھی نہیں کر سکتا. وہ دنیا کے پیچھے اتنا لگا ہوا ہے، دنیا کی خواہشات نے اس کو مغلوب کیا ہوا ہے، اس کے اوپر غالب آئی ہوئی ہیں. اور دوسرا انسان ایسا ہے کہ اللہ نے اس کو رزقاً حسنہ دیا، وہ اللہ کے راستے میں چھپ چھپ کے بھی، سامنے بھی خرچ کر رہا ہے. تو وہ دونوں برابر نہیں ہو سکتے. الحمدللہ، اللہ کا تمام تعریف اور شکر اللہ ہی کے لیے. بل اکثرہم لا یعلمون، لیکن اکثر لوگ کیا ہیں؟ وہ جانتے نہیں ہیں. تو ان دونوں کا کمپیریزن اللہ نے بتایا ایز این ایگزامپل. نیکسٹ ایگزامپل دیکھیے. وَضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا رَجُلَيْنِ، اور اللہ تعالیٰ دوبارہ مثال دیتے ہیں تم لوگوں کو سمجھانے کے لیے، دو لڑکوں کی، دو مردوں کی. أَحَدُهُمَا أَبْكَمُ، ان میں سے ایک کیا ہے؟ بول نہیں سکتا، میوٹ ہے وہ. لا يقدر علی شیء، وہ اس کی کسی چیز پہ قدرت ہی نہیں ہے. ٹھیک ہے، اب ایسے سمجھیں کہ اس کا منہ بند ہوا ہوا ہے دنیا کی خواہشات کی وجہ سے. کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں نا، حرام حلال میں فرق نہیں کرتے، اور وہ کبھی حرام کو حرام نہیں کہتے. کیوں؟ کیونکہ وہ حرام سے بینیفٹ لے رہے ہوتے ہیں. تو یہ منہ بند ہے ایسے شخص کا. ٹھیک ہے، وَهُوَ كُلٌّ عَلَى مَوْلَاهُ، اور وہ ٹوٹلی یہی دنیاوی چیزوں پہ ڈیپینڈنٹ ہے، اس وجہ سے وہ اس سسٹم کے اگینسٹ بولتا ہی نہیں ہے. ٹھیک ہے، اینما یوجہہ لا یأتی بخیر هل یستوی ہوا، کیا وہ برابر ہو سکتا ہے اس شخص کے جو کہ ومن یأمر بالعدل، اس شخص کے جو کہ عدل کی بات کرتا ہے، جو کہ صحیح سے فرق بتاتا ہے، جو ہمیشہ سنسیریٹی سے سچ بولتا ہے. یہ دونوں شخص برابر ہو سکتے ہیں؟ نہیں، یہ برابر نہیں ہو سکتے. وَهُوَ عَلَىٰ صِرَاطٍ مستقیم، تو یہ جو دوسرا شخص ہے یہ سیدھے راستے پر ہے. تو یہ دونوں ایگزامپلز اللہ تعالیٰ نے دیے ہیں بات کو مزید سمجھنے کے لیے. وَاللَّهُ أَخْرَجَكُم مِّن بُطُونِ أُمَّهَاتِكُم، تھرڈ بیلی کا یہاں پر دیکھیں ذکر آ گیا. تین اللہ تعالیٰ نے یہاں پر بیلیز کا، سٹمکس کا ذکر کیا ہے. گائے کی بات ہوئی، دودھ دے رہے ہیں اس میں سے اللہ تعالیٰ. مکھی کی بات ہوئی، شہد دے رہے ہیں. پھر اب ماں کی بات ہوئی ہے. امہاتکم، ماؤں کے پیٹوں سے. لا تعلمون شیئا، تمہیں نہیں پتا. یعنی اللہ اولاد نکالتا ہے، تمہیں نہیں پتا کیا ہے اولاد میں. اب بیٹا ہے، بیٹی، اب آج کل وہ پتا چل جاتا ہے، لیکن اس کی فطرت تو نہیں پتا چلتی. اس کا نیچر، اس کی عادتیں، اس کی اسٹرینتھس، ویکنیسز، اس کے ٹیلنٹ، اتنا کچھ، اس کا فیوچر، سارا کچھ تو نہیں پتا چلتا. اتنا سا پتا چلنے سے کوئی یہ پتا چل جانا اس آیت کے خلاف بات نہیں ہو جاتی. ٹھیک ہے، اور اسباب کے ذریعے سے پتا چل جانا غیب کا انکار بھی نہیں ہے. غیب پھر بھی غیب ہی ہے، پھر بھی ہمیں سارا کچھ نہیں پتا چلتا. ٹھیک ہے، وَجَعَلَ لَكُمُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَارَ وَالْأَفْئِدَةَ، اور اسی کے لیے اللہ تعالیٰ نے کان، آنکھ اور دل بھی بنائے. اب یہ والی نعمتیں ہیں، اللہ تعالیٰ ان نعمتوں پہ فوکس کروا رہے ہیں کہ ان پہ بھی ذرا دھیان دو. لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ، تاکہ کیا ہو؟ تم شکر گزار ہو جاؤ. أَلَمْ يَرَوْا إِلَى الطَّيْرِ مُسَخَّرَاتٍ، کیا تم نے پرندوں کو نہیں دیکھا؟ پرندوں کی بات رہ گئی تھی نا، پرندوں کے بارے میں بھی دیکھ لیں، سوچ لیں. ان کو اللہ تعالیٰ نے مُسَخِّرَاتٍ فِي جَوِّ السَّمَاءِ، آسمان میں اللہ نے انہیں مسخر کیا ہوا ہے، انہیں کاموں میں لگایا ہوا ہے. وَيُمْسِكُهُنَّ إِلَّا اللَّهُ، کون انہیں تھامے ہوئے؟ انہیں کسی نے نہیں تھاما ہوا مگر اللہ نے. اللہ تعالیٰ اسے وہاں پہ اڑانے اور چلانے والے. ان فی ذالک لآیات لقوم یؤمنون، ایمان والوں کے لیے یہ آیتیں کافی ہیں. یعنی جو لوگ یہ آیتیں دیکھتے ہیں نا، وہ پھر ایمان لے آتے ہیں. ایمان، آیتیں دیکھ لی یعنی فیورز دیکھ لی اللہ کی، پھر بھی ایمان نہ لائے، یہ کانٹراڈکٹری ہو جائے گا. یہ ہائی لائٹڈ پورشن دیکھیے. وَمِنْ أَصْوَافِهَا وَأَوْبَارِهَا وَأَشْعَارِهَا
اسواف کہتے ہیں وول کو، جو شیپ کی وول ہوتی ہے، اون ہوتا ہے جو. اوباریہ مطلب یہ جو فیدرز وغیرہ ہوتے ہیں نا پرندوں کے مزید، اور پھر اشعاریہ باقی ہر طرح کے بال، ہر طرح کی کھالیں وغیرہ. تو یہ سارا کچھ بھی اساسا و متاعا الی حین، یہ بھی سب کچھ فائدے کی چیزیں اللہ تعالیٰ نے ہمیں دی ہیں، بنائی ہیں. وَجَعَلَ لَكُمْ سَرَابِيلَ تَقِيكُمُ الْحَرَّ، اللہ تعالیٰ نے کیا بنایا؟ لباس جو کہ بچاتا ہے گرمی سے. وَسَرَابِيلَ تَقِيكُمْ بَأْسَكُمْ، اور یہ آرمر وغیرہ ایسے لوہے کے لباس جو کہ بأسکم جنگوں میں بچاتے ہیں، حفاظت کرتے ہیں، یہ بھی نعمتیں ہیں. كَذَلِكَ يُتِمُّ نِعْمَتَهُ عَلَيْكُمْ لَعَلَّكُمْ تُسْلِمُونَ، تو اللہ نے یہ ساری نعمتیں تم پر مکمل کی ہیں تاکہ تم کیا کرو؟ سبمٹ یور ول ٹو اللہ، تسلمون، جھک جاؤ اللہ کے آگے. یہ بھی کیا ہے؟ دیٹ از آلسو دا سولوشن ٹو تکبر، ایروگنس، یہ میں نے پہلے بھی بتایا. And this is the way of showing gratitude. فَإِن تَوَلُّوا فَإِنَّمَا عَلَيْكَ الْبَلَاغُ الْمُبِينُ، پھر بھی اگر وہ بات نہیں مانتے نا، اتنی بھی فیورز کے بارے میں پڑھ کے سن کے، تو آپ کی کیا ذمہ داری ہے؟ البلاغ المبین، بتا دینا ہے، بس پہنچا دینا ہے سب کو. یعرفون نعمت اللہ ثم ینکرونہا، وہ پہچان لیتے ہیں اللہ کی نعمتوں کو پھر بھی اس کا انکار کرتے ہیں. وَأَکثَرُهُمُ الْکافِرُونَ، تو یہ لوگ کافر ہیں. آگے دیکھیے وَنَزَّلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ تِبْيَانًا لِكُلِّ شَيْءٍ وَهُدًى وَرَحْمَةً وَبُشْرَىٰ لِلْمُسْلِمِينَ. اللہ کی جو اتنی نعمتیں ہیں نا، ان میں سے سب سے بڑی نعمت کیا ہے؟ اللہ کی کتاب، ہدایت. یہ جو دعا ہے نا، ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ، اس میں اسکالرس کیا کہتے ہیں کہ دنیا کی حسنہ جو یہاں پر مانگی جا رہی ہے نا، بھلائی، وہ ہدایت ہی ہے. دنیا کی سب سے بڑی حسنہ کیا ہے؟ ہماری خیر، ہماری بھلائی. نعمت، دنیا کی سب سے بڑی نعمت کیا ہے؟ دیٹ از ہدایت. آخرت کی سب سے بڑی نعمت ہمیں پتہ ہے اللہ تعالیٰ کی رضامندی. تو یہ ہدایت جو ہے نا، اس کتاب کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں یہ ہر چیز کو واضح کر دیتی ہے. تبیانا لکل شیء، اور یہ ہدایت ہے، رحمت، اور یہ خوشخبری ہے اس میں مسلمانوں کے لیے. تو اس نعمت کی شکر گزاری کریں، اس کو فالو کر کے اور اس کو لوگوں تک پہنچا کے. اگلی جو آیت ہے نا، یلو میں ہائی لائٹڈ، یہ آیت آپ کو پتا ہوگا بہت سارے خطبوں میں پڑھی جاتی ہے، اور یہ آپ لوگوں میں سے زیادہ تر نے سنی بھی ہوگی اور آپ کو آتی بھی ہوگی. ان اللہ یأمر بالعدل والاحسان، بے شک اللہ تعالیٰ حکم دیتے ہیں عدل کا اور احسان کا. کیا کرو؟ عدل کرو اور احسان کرو. پہلے اتنا پورشن سمجھ لیجئے. عدل کیا ہے؟ عدل از دا منیمم ایکسپیکٹیشن فرام دا ہیومینٹی. انسان سے جو منیمم اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں نا، وہ عدل ہے کہ انصاف تو کرو. گھر کے اندر میں ماں ہوں، مجھے کچھ نہیں آتا، میں پڑھی لکھی نہیں ہوں، فرض کریں ان پڑھ جاہل ہوں، میرے 2 بچے ہیں، میں ان دونوں کو ایک ایک ٹافی تو دے دوں نا. اتنا عدل تو کرنا مجھے نیچرلی آنا چاہیے. سمجھ آ رہی ہے؟ تو اس کے لیے کسی کوالیفیکیشن کی ضرورت نہیں ہے، کسی کتاب کی ضرورت نہیں ہے، مجھے کسی ایکسپیرینس تجربے کی ضرورت نہیں ہے. عدل، اور مسلمان ہونا بھی ضروری نہیں. آپ ایون نان مسلمز ایگزسٹ کرتے ہیں، ان کو بھی چاہیے کہ وہ بھی کیا کریں؟ عدل کریں، اور ان کو فطرتی طور پر عدل ہی کرنا چاہیے. منیمم ایکسپیکٹیشن ہے یہ انسان سے، ہر انسان سے، ہر طرح کے انسان سے، کہ وہ کیا کرے؟ عدل تو کرے نا، ظلم نہ کریں. یہ مطلب ہے عدل کا اپوزٹ کیا ہوتا ہے؟ ظلم ہوتا ہے. تو ظلم نہ کریں. تو اللہ تعالیٰ نمبر 1 کس چیز کا حکم دے رہے ہیں؟ بھئی عدل کرو. بس 1 منٹ، سوری میری کھانسی ابھی تک ٹھیک نہیں ہے. والاحسان، احسان آپ کو پتا ہے کیا ہوتا ہے؟ احسان is to do something at an excellent level. ایکسیلنس کے لیول کا کام کرنا. اس کے لیے اب کیا ضروری ہے؟ اس کے لیے ضروری ہے علم حاصل کرنا. اس کے لیے ضروری ہے تجربہ حاصل کرنا. اس کے لیے ضروری ہے باقاعدہ طور پہ سیکھنا. ٹھیک ہے؟ ادروائز ہم احسان نہیں کر سکتے. جیسے فرض کریں کہ مجھے پتا ہے میں نے نماز پڑھنی ہے، لیکن نماز بہترین طریقے سے میں کیسے پڑھوں گی؟ کیسے ہوگی وہ صرف اور صرف اس طرح ہوگی کہ میں اسے باقاعدہ سنت طریقوں سے سیکھوں گی، پھر ہی وہ بہترین طریقے سے نماز پڑھی جائے گی. by fulfilling all its requirements، جو کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں قرآن اور حدیث میں بتائی ہیں. that is احسان. تو یہ میکسیمم ایکسپیکٹیشن ہے انسان سے کہ عمل ایسا کرے کہ وہ احسان کے لیول کا ہو، بیسٹ ہو.
minimum expectation highest दोनों पूरी करनी है. व ईताई ज़िल कुर्बा, और रिश्तेदारों को दे, वयनहा अनिल फ़हशाई वल मुनकर, और फ़हशा और मुनकर से बचे. शुरू में अल्लाह ताला ने बताए हैं डूज, करना क्या है, एंड में अल्लाह ताला बता रहे हैं बचना किससे है, क्या नहीं करना. फ़हशा बेसिकली वो बुराई होती है जो कि वल्गर होती है, बेहयाई की चीज़ें इसमें आती हैं, लेकिन बहुत सारे लोग ना इसको एक्सेप्ट भी कर लेते हैं. उनको लगता है कि खैर है, कुछ नहीं होता तो क्या हो गया, ठीक है. इसकी मैंने आपको एग्जांपल्स दी हैं. इसके बाद मुनकर कौन सी बुराई है? मुनकर हर वो बुराई होती है जो कि बेसिकली हर कोई उसको बुरा कह रहा होता है, कोई भी उसको अच्छा नहीं समझता. फॉर एग्जाम्पल चोरी करना, डाका डालना, जैसे मारूफ होता है ना, मारूफ ऐसी अच्छाई है जिसको सब अच्छाई समझते हैं, जो मुआशरे में मारूफ है एज एन अच्छाई. तो मुनकर इज वो बुराई जो कि मुआशरे में जानी जाती है एज अ बुराई, जिसको अब कोई बुरा नहीं कह सकता. तो फहाशी पे फिर लोग कोई ना कोई तैयार हो जाता है, जो कि होना नहीं चाहिए. मुनकर पर अलबत्ता सबका इत्तेफाक होता है कि जी ये क्या है, मुनकर क्या है बेसिकली. मुनकर इज चोरी करना, डाका डालना, कत्ल करना वगैरह वगैरह. वल बगी, और ट्रांसग्रेशन, बगी, अल्लाह ताला की हदूद को क्रॉस करना. यइज़ुकुम लअल्लकुम तज़क्करून, तो ये अल्लाह ताला नसीहत कर रहे हैं कि ये काम ज़रूर करना है और ये काम इनसे ज़रूर बचना है. मा इंदकुम यनफदु व मा इंदल्लाहि बाकिन. तो जो इनके पास है वो खत्म हो जाने वाला है, जो अल्लाह के पास है वो बाकी रहने वाला है. और वो क्या है? अजरहुम बिअहसनि मा कानू यामलून, अजर उस चीज का जो कि तुम एहसान के तरीके से करते हो. मतलब देखिए, सारी नमाजों का अजर मिलना है, लेकिन जो एहसान के लेवल की नमाज की थी ना, अल्लाह ताला कह रहे हैं उसके मुताबिक फिर मैं अजर दूंगा बाकी सारे अमाल का भी. तो ये इतनी अच्छी खुशखबरी है जो कि हमें यहाँ पर इस आयत में सुनाई जा रही है. फाइजा क़राअतल कुरआन फस्तइज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम. अब अल्लाह की नेमत से जो फ़ायदा उठाना है, उसमें रुकावट क्या आती है? शैतान की रुकावट आती है. तो अल्लाह ताला कह रहे हैं कि अल्लाह ताला से पनाह माँगे शैतान के खिलाफ. तवक्कुल की बात हो रही है एंड में. लियुसब्बितल्लज़ीना आमनू व हुदन व बुशरा लिलमुस्लिमीन. अगले पेज पे हम चलते हैं. कुछ लोग ऐसे हैं जिनको अल्लाह ताला ने क्या किया, तबाअल्लाहु अला कुलूबिहिम व समीहिम व अबसारिहिम. वही नेमतें जो अल्लाह ताला ने दिल, कान और आंखें दी थी ना, उनका उन्होंने जब सही इस्तेमाल नहीं किया तो अल्लाह ताला ने उनके ऊपर मुहर लगा दी. सुम्मा इन्ना रब्बका लिल्लज़ीना हाजरू, तो जो लोग हिजरत करते हैं और जाहदू व सबरू, ये अमल कुछ बताए गए हैं. इन लोगों के लिए क्या है? इनके लिए रिवॉर्ड है. वश्कुरू नेमतल्लाहि इन कुंतुम इय्याहु ताबुदून, अल्लाह ताला की नेमतों का शुक्र अदा करो इन कुंतुम, अगर हो तुम उसी की इबादत करने वाले. ये लेसन हमने बार बार डिराइव कर लिया. दिस इज अवर लास्ट स्लाइड, हम एंड में आ गए हैं. हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम का एंड में जिक्र आ रहा है. उनका जो एटीट्यूड ऑफ शुक्र था ना, जो उन्होंने एग्जाम्पलीफाई किया शुक्र को, उसका जिक्र है बेसिकली. तो ये हम जल्दी जल्दी पढ़ लेते हैं. कोई वाकया नहीं है, सिर्फ उनकी तारीफ में अल्लाह ताला कह रहे हैं, इन्ना इब्राहीम काना उम्मतन कानितन लिल्लाहि हनीफन. इब्राहीम अलैहिस्सलाम खुद ही एक उम्मत थे, फर्मा बरदार थे अल्लाह ताला के लिए, मुकम्मल तौर पे फर्मा बरदार. शाकिर अली अनउमिही, जो भी अल्लाह ने उनको नेमत दी थी. अनुम का मतलब होता है थोड़ी सी नेमतें. जो थोड़ी सी भी अल्लाह ने उन्हें नेमतें दी थी ना दुनिया में, दुनियावी तौर पर अल्लाह ताला ने उनको इतनी ब्लेसिंग्स तो नहीं दी थी, बल्कि टेस्ट ज्यादा थे ना, उनके सेक्रीफाइसेस ज्यादा थे. तो उन पर क्या थे? शाकिर थे, शुक्रगुजार थे. मतलब जितने उनको अल्लाह ने टेस्ट दिए, उन सारों को वो पास कर लेते थे. उन सारों सेक्रीफाइस, कोई ऐसा नहीं था, कुर्बानी नहीं थी जो उन्होंने नहीं दी. ये उनकी शुक्रगुजारी थी. इतना ज्यादा अल्लाह ताला के आगे उन्होंने अपने आप को झुका लिया था. फौरन अल्लाह ताला की बात मानते थे, फौरन वफा करते थे. तो ये शाकिर थे. ठीक है, ये एग्जाम्पल हमें दी जा रही है कि हमने क्या करना है, हजरत इब्राहिम की एग्जाम्पल को फॉलो करना है शुक्रगुजारी के मामले में, नेमतों की. कि उनको अल्लाह ताला ने टेस्ट ज्यादा दिए, हार्डशिप्स ज्यादा दी, मुश्किलात ज्यादा दी, फिर भी उन्होंने शिकवे शिकायतें नहीं किए, बल्कि शुक्रगुजारी से काम लेते रहे. इज्तबाहु व हदाहु इला सिरात मुस्तकीम, अल्लाह ताला ने उन्हें चुन लिया और सीधे रास्ते की हिदायत दी. व आतैनाहु फिद दुनिया हसना, और अल्लाह ताला ने उन्हें दुनिया में हसनात दी. व इन्नहु फिल आखिरति लमिनस सालिहीन, आखिरत में और दुनिया में दोनों में अल्लाह ताला ने उनको अजर दिया. अब जो येलो पोर्शन है वो हम पढ़ने जा रहे हैं. उदु इला सबीली रब्बिका बिल हिकमति. अब अल्लाह ताला बता रहे हैं कि इस किताब के जरिए से दावत आपने कैसे देनी है. जो जनरल पब्लिक है, जो आम लोग होते हैं, उनको अल मौइज़तुल हसना, उनको बेहतरीन नसीहत के जरिए से दावत दी जाएगी. और जो थिंक टैंक है, जिसमें इंटेलेक्चुअल्स आ जाएंगे, हर तरह के
یہ چاہے وہ ایجوکیشن کوالیفیکیشن وائز ہو، ایکسپیرینس وائز ہو، یا پولیٹیکل ہیں، ٹیکنالوجیکل ہیں، انٹلیکچوئلس وغیرہ، ان سب کو حکمت کے ساتھ، وزڈم کے ساتھ دعوت دی جائے گی۔ اور جو ریبلز ہیں ان کے لیے کیا ہے، وَجَادِلْهُمْ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ، ان کے ساتھ آرگیومنٹ کیا جائے گا، ڈیبیٹس کی جائیں گی، جو آپ دیکھتے بھی ہوں گے، ہمیں اکثر مل بھی جاتی ہیں یوٹیوب وغیرہ پہ، ایسے ہی لوگوں کے ساتھ بیسکلی ڈیبیٹ ہو رہی ہوتی ہے، بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ، لیکن کرنی بہترین طریقے سے، بہترین طریقے سے ان کے ساتھ ڈیبیٹ کی جائے گی۔ جنرل پبلک کا کیا کام ہے، ان کی رسپانسبلٹی صرف نصیحت کرنا ہے، یہ یاد رکھیے گا۔ پھر اسکالرس کے اوپر چھوڑ دیا کریں وزڈم والی باتیں، اور یہ جو ڈیبیٹ والی ہے نا، یہ تو جو ڈیبیٹرز ہیں نا، بس ان پہ ہی ہمیں چھوڑ دینی چاہیے، اس میں ہمارا بھی کوئی اتنا رول نہیں ہوتا، اور یہ مشکل کام ہے، ٹھیک ہے؟ تو جس کا جو رول ہے نا، جو جتنا کر سکتا ہے، دیکھیں دعوت ہر کوئی دے گا، لیکن کس لیول پہ دینی ہے، کس کو دینی ہے، کیسے دینی ہے، یہ انڈرسٹینڈ کرنے کے بعد دیجیے، اور زیادہ دعوت کریکٹر کے تھرو دی جائے گی۔ اینڈ میں اب اسٹریٹجی، یہ دعویٰ اسٹریٹجی تھی، نیچے پرسنل اسٹریٹجی آپ سے وسلم کو بتا دی گئی۔ وَإِنْ عَاقَبْتُمْ فَعَاقِبُوا بِمِثْلِ مَا عُوقِبْتُمْ بِهِ، اگر آپ نے ان سے بدلہ لینا ہے تو برابر برابر کا لینے کی اجازت ہے۔ وَلَئِنْ صَبَرْتُمْ لَهُوَ خَيْرٌ لِلصَّابِرِينَ، لیکن اگر آپ صبر کریں تو وہ زیادہ بہتر ہے صبر کرنے والوں کے لیے، مطلب اس کا زیادہ ریوارڈ ہے۔ وَاصْبِرْ وَمَا صَبْرُكَ إِلَّا بِاللَّهِ، اور صبر کیجئے، اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ بہتر کیا ہے، صبر ہی کریں، صبر کیجئے۔ اور صبر کس کی طرف سے ہے؟ اللہ کی طرف سے ہے، تو صبر بھی اللہ تعالیٰ خود دیتے ہیں، اس کی دعا کرنی چاہیے۔ وَلَا تَحْزَنْ عَلَيْهِمْ، اور ان پہ دکھ نہ کیجیے۔ وَلَا تَكُ فِي ضَيْقٍ مِّمَّا يَمْكُرُونَ، اور ان کی چالوں سے دل کو تنگ نہ کیجیے۔ ان اللہ مع الذین اتقوا، بے شک اللہ تقوی والوں کے ساتھ ہے، والذین هم محسنون، اور اللہ محسنین کے پاس ہے، ساتھ ہے۔ تقوی اختیار کرنا ہے، اور اس کو جو عمل کرنا ہے بہترین ہم نے کرنا ہے، احسان کے لیول کا کرنا ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔